عدسہ تصویری احاطہ کرپٹو کرنسی تصاویر جدید اور ہائی ٹیک اسٹائل کمپیوٹر کوڈ بلاک چین نیٹ ورک اور ڈیجیٹل کرنسی کو دکھانے والی تصویر کرپٹو والیٹ اور ٹرانزیکشن موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر کرپٹو والیٹ اور بلاک چین ٹرانزیکشن کانکونی مائننگ کا منظر کرپٹو مائننگ رگز گرافکس کارڈز اور ڈیجیٹل سکے لب لباب کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی بینک یا حکومت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں: غیر مرکزی نظام نمبر 1 ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو کرنسیز کسی ایک ادارے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جس سے سرمایہ کاروں کو زیادہ آزادی ملتی ہے۔ نمبر 2 محدود سپلائی، جیسے بٹ کوائن کی کل تعداد 21 ملین ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے ڈیجیٹل گولڈ سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 افزائش قیمت، ماضی میں کرپٹو نے بہت زیادہ منافع دیا، جو سرمایہ کاروں کو متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 4 ڈیجیٹل معیشت اور مالیاتی نظام، بلاک چین روایتی بینکاری سے زیادہ شفاف اور تیز ہے۔ نمبر 5 گمنامی اور آزادی، کرپٹو میں ٹرانزیکشنز نیم گمنام ہوتی ہیں، جو کئی افراد کو پسند ہیں۔ نمبر 6 بین الاقوامی لین دین میں آسانی، کرپٹو کے ذریعے عالمی سطح پر تیز اور کم لاگت میں لین دین کیا جا سکتا ہے۔ خطرات نمبر 7 قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، کرپٹو کی قدر تیزی سے بڑھتی اور گرتی ہے، جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 8 حکومتی پابندیاں، چین نے اپنے یہاں پابندی لگا دی۔ کئی ممالک نے کرپٹو پر سخت قوانین لاگو کیے ہیں، جو سرمایہ کاری کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 9 ہیکنگ کا خطرہ، کرپٹو ایکسچینجز اور والٹس ہیک ہو سکتے ہیں، جس سے سرمایہ ضائع ہو سکتا ہے۔ نمبر 10 قانونی تحفظ نہیں، اگر کرپٹو والیٹ ہیک ہو جائے یا غلطی سے رقم بھیج دی جائے تو کوئی واپسی ممکن نہیں۔ 11 جعلی اسکیمز، کرپٹو میں مختلف فراڈ اسکیمز عام ہیں، جن میں لوگ اپنا سرمایہ کھو سکتے ہیں۔ نمبر 12 پرائیویٹ کی کا نقصان، اگر پرائیویٹ کی گم ہو جائے تو کرپٹو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 13 ماحولیاتی نقصان، کرپٹو مائننگ بہت زیادہ بجلی خرچ کرتی ہے، جو ماحول پر منفی اثر